بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، برمنگھم امام بارگاہ العباس کی یہ میری 10th مجلس ہے، لیکن شب اربعین کی ہے. وہ رات جس کا انتظار تھا وہ رات آ گئی. دن گزر گئے، رات آ گئی. دوستو، آج کی رات کوئی چھوٹی رات نہیں ہے. یہ رات کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے، سیدانیوں کے دل سے پوچھے. چہلم کی رات ہے اور کل چہلم کا دن ہے انشاءاللہ. یہی دعا آج کی رات کرتے رہو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. انشاءاللہ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، وفی الآخرت شفاعت الحسین، مولا کی شفاعت نصیب ہو. اس دعا پہ میری یہ 10th مجلس ہے کہ شفاعت الحسین کیسے ہوتی، اور برزخ میں سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ زیارات ہیں. سارے معصومین کی زیارت ہے، لیکن مولا حسین کی زیارت مولا حسین کی زیارت ہے. میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، ہر زیارت اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، لیکن کربلا کی ایک امپورٹنس ہے. کربلا کے لیے حکم ہے کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ شفاعت ہر امام. میں پہلی مجلس میں بھی بولا تھا، آج کنکلوڈ کر رہا اپنے ٹاپک کو، اس لیے کہ کل آفٹرنون میں صرف مصائب ہوں گے، تو کل یہ ٹاپک نہیں ہوگی، اور انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے میں جا رہا، کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکی. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ شفاعت الحسین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر امام کی شفاعت ہے. اصول کافی میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہم شافی ہیں اپنے شیعوں کے لیے، ہم ان کی شفاعت کریں گے روز محشر. برزخ میں بھی، برزخ میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنی اعمال سے برزخ کو آرام سے گزاریں گے. نہیں، جب تک ان کا کرم نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکتے ہم. جب تک ان کی ایک بلیسنگ ہمارے اوپر نہیں آئے گی we can't do anything. ہماری ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی، ان کی شفاعت ایک طرف ہوگی. اور ہمارا بلیو یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ میرا مولا پہلی رات میں آتا ہے. مولا آتے، اگر حسین آ جائیں تو کیا بات ہے، عجیب بات ہے. مولا حسین بہت کم آتے. آپ کو واقعات نہیں ملیں گے امام حسین کے کہ امام حسین. اور ایک بات یہ کہ جب بھی حسین آئے صرف ایک کی شفاعت نہیں کی، پورے قبرستان کی شفاعت کر دی. میں یہ نہیں بولا کہ مولا نہیں کر سکتے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ہر امام کر سکتا، لیکن یہ کرم ہے حسین کہ جتنے واقعات مولا حسین سے ملے کہ انہوں نے پہلی رات میں آ کے، ایک مومنہ کا واقعہ جو روز زیارت پڑتی تھی مولا حسین کی ایوری ڈے، اور بہت غریب تھی، اتنی غریب تھی کہ وہ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی زیارت پہ جانے کا. اس زمانے میں شپ کا زمانہ ہے، وہ جا ہی نہیں سکتی تھی. روز کیا کرتی تھی، ایوری ڈے. انڈیا میں جو پرانے گھر ہوتے تھے، اپنے گھر کے آنگن میں، بیک یارڈ میں جا کے آسمان کے نیچے کھڑے رہ کے زیارت وارثہ پڑھتی تھی روز. اور یہ کہتی تھی مولا میں تو اس قابل نہیں ہوں اور میں ایفرٹ بھی نہیں کر سکتی، آپ میری زیارت کو قبول کر لو. انتقال کے اور کئی سال اس نے پڑھی، کمپلین نہیں کیا کہ مولا مجھے بلاؤ فوراً. زندگی میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ شکر کرنا، کمپلین نہیں کرنا. معصومین سے کمپلین ہماری زبان پہ آنا ہی نہیں، نہ اللہ سے نہ معصومین سے کہ آئی ڈیڈ دس، میں اتنی عبادت کرا، میں اتنے ڈونیشنز دیا، پھر یہ پرابلم میرے ساتھ کیوں آ رہا. نو، ہر مصیبت پہ شکر کرو. یہ شعار ہے معصومین ہے، ہر مصیبت پہ شکر ادا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ یہ بول رہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ بولتا میرے ساتھ، میں اس بندے کے ساتھ ہو جاتا جو صبر کرتا مصیبت کے اوپر. اور سارے معصومین نے، کوئی معصوم نے اتنی مصیبتیں آنے کے بعد، چوتھا امام شام غریبہ میں عشاء کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کرتے اللہ کا. پورا گھر لٹ گیا، بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، سیدانیہ کے سروں سے چادریں چلی گئی، خیمے جل گئے، لیکن امام نے کمپلین نہیں کیا. امام کے جملے کیا ہے
یہ دعا مولا کی موجود ہے کتابوں میں. امام نے شکر ادا کیا, سید الساجدین ہے, سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. شکر کیا کہہ رہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل تو سمجھا کہ امتحان لے لے. کمپلین نہیں کی کہ ہمارے ساتھ اتنی مصیبت کیا. ظلم کرنے والے ظلم کرتے کرتے تھک گئے, صبر کرنے والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس. میں کیا بول رہا ہوں یار میرا ایون بی بی سکینہ, she was just 3.5 years یا 4 years کی تھی. کوئی چیز واجب نہیں ہے ان کے اوپر. کوئی تاریخ سے ایک چیز بتا دے کہ اتنے ظلم کے بعد بی بی سکینہ نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا میرے ساتھ. یہ نہیں کیا. شکر ہے اللہ کا. یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے, یہ اہل بیت کی ٹیچنگ سے. اور یاد رکھو اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا, اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا جائے گا. اللہ اپنے لوگوں سے امتحان لیتا ہے اور معصومین سے بڑا امتحان تو اور کوئی نہیں. کل جب بات چھوڑی تھی وہیں لے کے چلتا. اب تو سب کے ذہنوں میں آ گیا نا برزخ ہے. اب کوئی ایف اینڈ بٹ تو نہیں ہے نا, سب کو یقین ہے کہ برزخ ہے, لیکن کہاں ہے؟ اسی دنیا میں. کل جو واقعہ میں نے پڑھا تھا اس کے 2 چیزیں بیان کرنا تھا. 3 چیزیں میں نے بیان کی کہ برزخ میں وہ وادی السلام میں نہیں گیا, وہ وادی برود گیا, اور اس سے ملاقات وہ اعمال کے بعد ہوئی. یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اس سے ملاقات کرا دی. وادی برود میں اس پہ تکلیف تھی, عذاب تھا. اور 3 باتیں میں نے کی کہ خط رحم اگر کرو گے تو ہو سکتا ہم کو یہ پرابلم آ جائے. میں ہو سکتا بول رہا. کوشش کرو کہ ریلیشن شپ بالکل نارمل ہو جانا, کوئی ہو. میں نے کل کہا تھا کہ یوتھ ریولیوشن لانا, یہاں پہ لڑکا لڑکی لانا. اپنے ماں باپ کے ساتھ جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے, 1 میل تو لیتے ہو نا لندن میں, UK میں 1 میل تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے, تو وہاں بولو, سافٹلی بولو, چھوٹی آواز میں بولو, لیکن بولو یہ بات کہ ہم کو یہ صلہ رحم کرنا ہے, خط رحم نہیں کرنا ہے. خاندان کو ملاؤ. یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ معصومین کا میسج کہ خاندان کو توڑو مت. آج بھی کئی فونز آئے, میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا, 1000 ایشوز ہیں, ہوں گے ایشوز, لیکن میں نے ان سے یہی کہا کتنا بھی آج سامنے والا تمہارا بھائی برا ہو, سلام بند نہیں کر سکتے. You can't do that. سلام کی حد تک صحیح ہے. امام بارگاہ آ رہے سلام کر لو جا کے, بہن تمہاری آ رہی جا کے سلام کر لو. سلام کو باقی رکھنا واجب ہے. اگر تم سلام بھی بند کر دو گے, ریلیشن شپ بالکل دیوار بنا دو گے, تو وہ عذاب الہی. رزق کا دروازہ, پہلے رزق کا دروازہ بند ہوتا, اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا, زندگی تمہاری چھوٹی ہو جائے گی. تو کل میں نے یہ بولا تھا, صلہ رحم کے بارے میں بات کی تھی. آج 2 چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو 5 گناہوں میں سے 3 بولے تھے, آج 2, اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے کہ دوستوں میں بار بار بول رہا, بار بار ریپیٹ کر رہا یہ بات کہ برزخ آسان جگہ کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے بیک آف اوور مائنڈ یہ بات رہنا, کم از کم یہ 10 دن میں, یہ عشرے میں, یہ اگر آپ کے ذہنوں میں آ جائے کہ برزخ از اے ڈیفیکلٹ پلیس, اٹس اے ڈیفیکلٹ پلیس اور ہڈن پلیس ہے. بالکل بلینک ہے, ہم بالکل بلینک ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں. کب پتا چلے گا؟ جب تم نیچے جاؤ گے. جب تم نیچے جاؤ گے, بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا, بھائی چھوڑ کے چلا جائے گا, تمہارا باپ چھوڑ کے چلا جائے گا, وہ بڑے آرام سے گریف کو بند کر دے گا, پھر پلٹ کے بھی نہیں پوچھے گا. کیا کرے گا؟ بیٹا باپ کو لٹائے گا, ماں کو نیچے لٹائے گا, گریف کو بند کر کے گھر جا کے کھانا کھائے گا, اور بڑے آرام سے بستر پہ سو جائے گا اپنے بیڈ پہ. وہ سوچے گا بھی نہیں کہ میرا باپ کو کھانا ملا, میرا باپ کو بیڈ ملا, وہ گرمی میں میرا باپ پڑا ہوا ہے. میں بار بار بول رہا کہ اللہ نے کوئی عذاب کو بنا کے نہیں رکھا, یہ ہمارے گناہ ہے جو عذاب بن رہے. اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا, عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا. تو یہ سوچو برزخ ہم کو گزارنا ہے, نہ تمہارا باپ, نہ تمہارا بھائی, نہ تمہارا بیٹا, نہ تمہارا بزنس, کچھ نہیں. برمنگم میں ساری چیزیں ملینز آف پاؤنڈ جو تمہارے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں وہ بینک میں ویسے ہی رہ جائیں گے, کوئی اور انجوائے کرے گا, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو آنسر دس.
آپ کو آنسر کرنا پڑے گا ایک ایک پینی کا کہ حلال کمایا یا حرام کمایا. برزخ از ناٹ اے ایزی پلیس. اگر ہمارے اعمال ہے، اسی لیے بار بار بول رہا، اس کا سولوشن یہ کہ استغفار استغفار اور مولا حسین سے شفاعت کی بھیک مانگو. اپنے خنود میں بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. زیارت مولا حسین ریگولر پڑھو، صدقہ ریگولر دو. یہ نہیں کہ میں تو دیتا ہوں. صدقے کا بہترین جو آپ یہاں باکسز میں ڈالتے نا وہ ہے صدقہ. میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. آپ کے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے، جو انہوں بولتے سنو. لیکن بہترین صدقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 20 پاؤنڈز، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، آپ کے لیے بول رہا. 20 پاؤنڈز پاکستان آپ نے بھیج دیا، افریقہ بھیج دیا، کوئی بھی نون فیملی کو، غریب فیملی کو، یتیم فیملی کو، بیوہ فیملی کو. یہ برزخ کی تیاری ہے. 20-30 پاؤنڈ جو آپ ایفورٹ کر سکتے بھیج دو فرسٹ پہ. آپ یہاں برمنگم میں نیت کر لو کہ یہ ایوری تھرسڈے کا میرے مرحوم باپ ماں بھائی بہن سب کا صدقہ ہے، یا ڈیلی 1 پاؤنڈ کے حساب سے آپ نیت کر لو. ایڈوانس میں بھیج دو غریب کو اور آپ یہاں نیت کر لو. صدقہ ہاتھ میں جانا چاہیے غریب کے، جس کو آپ نکال رہے، جس کے لیے نکال. بہت سمپل ہے. 30 پاؤنڈ بھیج دو، ہر روز کا 1 پاؤنڈ. کیا ویلیو 1 پاؤنڈ کی؟ بچے کینڈی کھا لیتے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. ہر روز کا صدقہ ہے. 1 پاؤنڈ میں، پلیز غور سے سنو، برزخ کے لیے 1 پاؤنڈ میں تم کتنا فائدہ کر سکتے، کتنا فائدہ لے سکتے. پہلی نیت امام کی سلامتی کی کرو کہ میرے مولا کو یہ مولا کی جان کا صدقہ دے رہا، تو تمہاری جان کا صدقہ ہو گیا، تمہاری سلامتی ہوگی. سارے بیماروں کی شفا کے لیے تم بیماریوں سے بچو گے. سارے پریشان حال کی پریشانی دور ہونے کے لیے تمہاری پریشانی دور ہوگی. سارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، برزخ میں آرام کے لیے، تو تمہاری برزخ تیار ہوگی. یہ سارے صدقے یہ اللہ کے پاس جمع ہوں گے. تم مثال کے طور پہ 10 سال تک تم روز 1 پاؤنڈ دیتے رہے. یہ 1 پاؤنڈ تم یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو گئے، ضائع نہیں ہوئے. یہ سارا 1 پاؤنڈ اللہ کے مثال دے رہا اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. جب تم نیچے گئے، تمہارا بیٹا تمہارا صدقہ دے یا نہ دے، یہ سارا صدقہ اللہ پلٹا دیتا. اتنا خاموش تو مت سنو یار. محمد و آل محمد صلی اللہ. اتنا فائدہ ہے. اور ایک کا ایک نہیں دے گا، وہ پتہ نہیں کتنا دے گا، غیر حساب دینے والا ہے. کتنا فائدہ. 30 پاؤنڈز کی کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھو، تم صدقہ نکالو گے تو تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، 30 پاؤنڈز کم نہیں ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کتنا دے دے اس کے بدلے. تمہاری جاب سیکیور ہو جائے، تم لے آف کبھی نہیں ہوگے، ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ گے، پرابلم سے بچو گے. یہ عورتوں کو چاہیے کہ پش کرے اپنے ہسبینڈز کو، اور پش کر کے کسی، میں یہ نہیں بول رہا اس کو دو اس کو دو، جو جس کو تم جانتے، جو غریب فیملی ہے بیک ہوم میں، ان کے لیے 30 پاؤنڈز بہت ہو جائیں گے. کم از کم کچھ تو ایک وقت کا کھانا تو کھائیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. برزخ کی تیاری کے لیے یہ میں 2-3 چیزیں آج میں نے بتا دی کہ برزخ کی تیاری ایسے کرو. اس لیے کہ پتہ نہیں میری موت آ جائے اور کوئی میرے لیے صدقہ نہ دے. جو تمہارا بچا ہوا ہے، جو تم نے زندگی میں دیا ہے، وہ نیچے کام آ جائے گا. اور یہ معصومین کا شعار ہے. تو برزخ اس ڈیفیکلٹ پلیس بھی ہے، پھر بول رہا ڈیفیکلٹ پلیس بھی ہے، اور بڑی کمفرٹ کی جگہ بھی ہے، آرام کی جگہ بھی ہے. بہت آرام ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا، گارڈنز آف ہیون، وہ نیچے تم کو مل جائیں گے. آپ فکر ہی مت کرو. مولا حسین کا ساتھ دو. ٹرائی ٹو فالو دا پاتھ آف امام حسین. ریئل دل سے محبت کرو. خطر یہ بیماریوں کو چھوڑو، یہ ساری بیماریاں کینسر ہیں. فوت جو اس کا گناہ تھا، اس کو مزہ آتا تھا جب کسی محفل میں بیٹھتا تھا، کسی نہ کسی کے بارے میں بات کرتا تھا. آنےسٹ ہے، اس کی آنےسٹی الگ ہے، ایمانداری الگ ہے. لیکن پارٹیز میں، محفلوں میں، دوستوں میں بیٹھ کے دوسرے کے بارے میں بات، بیک بائٹنگ جس کو بولتے ہیں، ہم کو بہت مزہ آتا ہے. مردوں سے زیادہ عورتوں کو مزہ آتا نہیں. میں کسی عورت کو نہیں بولتا یار میرے اوپر بلیم کر رہے کہ عورتوں پہ بولے جا رہے آپ.
مرد تھوڑے اچھے ہیں تو بہرحال آپ جو ہے اس بیماری سے بیک بائٹنگ. اگر مثال کے طور پہ برمنگھم میں آپ باہر کھڑے ہوئے کار پارک میں, کوئی مومن آگے بڑھا رہے یار یہ ایسا یہ ایسا, اسٹریٹ اس کو بند کر دو منہ پہ, اسٹریٹ ٹیل ہم کہ یار ابھی مجلس سے آ رہے, why you want to spoil your اعمال. کریج کو پیدا کرو, یہ کربلا کا پیغام ہے. ڈم بن کے زندگی مت گزارو, سے روکو اس کو کہ ڈونٹ ڈو اٹ. گھر میں بھی بیٹھ کے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا کہ مجلس سے واپس گئے, میں تو حد ہو گئی. ایسا بھی ہوتا کہ کسی کے پاس لنچ پہ یا ڈنر پہ گیا, کوئی بلایا, باہر نکل کے بولے یار کھانے میں نمک کم تھا. جسٹ امیجن, وہ فری کھلا رہا تم کو, اس کی بیوی نے محنت کر کے تمہارے لیے کھانا بنایا, تم اس کو تعریف کرنے کی جگہ پہ تم باہر نکل کے بولے یار تھوڑا نمک کم تھا. What do you mean نمک کم تھا؟ تم نے تھوڑی کھلایا. اتنی چھوٹی چیز ہے لیکن یہ اتنا بڑا عذاب بن کے نیچے برزخ میں آ جائے گا کہ تمہارے اوپر تم کو کسی نے کھانا کھلایا تو اس کی برائی کر رہے. بیک بائٹنگ اس کو بولتے ہیں کہ سارے بیماریوں کی جڑیں, مدر آف آل ڈیزیز بولا, ساری بیماریاں اسی سے شروع ہوگی. بس آخری بات بول دیتا, پانچویں چیز اس کے پاس یہ تھی, جلسی بہت تھی اس کے پاس, حسد. جب کسی کو دیکھتا تھا بتاؤ یار اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے, مثال کی طور آ گیا, یہ آنےسٹ ہے لیکن یہ گناہ اس کے ساتھ ہے. حسد, جلسی, آج یہ بیماری ہے. بیماری اگر کسی کو کوئی پوزیشن مل گیا, میں حسد کر رہا, مجھے جلسی ہو رہی. کوئی اچھا برانڈڈ ڈریس پہن کے امام بارگاہ آیا, مجھے جلسی ہو رہی کہ اس کے بعد برانڈڈ ڈریس کیسا آ گیا. کوئی عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آ رہی, نہیں آتی بول رہا, ڈائمنڈز پہن کے آ گئی, دوسری عورت حسد کری کہ اس کے پاس ڈائمنڈز کہاں سے آ گئے. کسی کوئی بزنس میں گرو کر رہا, آپ اس سے حسد کریں کہ بزنس میں گرو کیسے کر رہا. کوئی بڑی گاڑی لے لیا, ہم اس سے حسد کر رہے ہیں. اتنی حسد. امام علی کی سیئنگ یاد رکھو, برزخ میں سب سے زیادہ یہ پرابلم کرے گا حسد بھی. کیوں؟ حسد اگر تم مومن کے ساتھ کرو گے تو تمہارے اعمال زیرو ہو جائیں گے, زیرو. اس لیے کہ حسد کے ساتھ فوراً بیک بائٹنگ آتی. کیسے؟ مجھے آپ سے حسد ہے, میں آپ کی برائی کروں گا, وہ بیک بائٹنگ میں آ گیا. اعمال زیرو ہو گئے. آپ نمازیں پڑھی, آپ نے روزے رکھے, آپ نے یہ کیا, لیکن آپ نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ حسد کیا. جلسی, حسد, پلیز غور سے سنو. حسد, غور سے سنو. حسد یہ پہلا گناہ ہے زمین پہ جو ہوا. جب زمین بنائی گئی, نبی آدم, بی بی حوا, ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل, 4 آدمی تھے پوری زمین کے اوپر. 4 آدمی میں شیطان نے جو سب سے پہلا گناہ کروایا قابیل سے, وہ حسد کا گناہ تھا. وہ حسد کا گناہ. آپ امیجن کریں کہ زمین پہ پہلا گناہ ہونے والا حسد ہے. وہ حسد میں کیا حسد کی اس کو کہ میں خلیفہ اور سکسیسر بننا تھا باپ کا, تم کیسے بن گئے, اور یہ سٹیٹس مجھے ملنا تھا, تم کو کیسے. اس نے کیا حسد کا اینڈ کیا ہے؟ حسد کا اینڈ یہ ہے مرڈر, خون, قتل. قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو مرڈر کر دیا. سب کو معلوم ہے, واقعہ نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا کہ حسد وہ بیماری, زمین پہ پہلا گناہ ہونے والا اس پاک زمین پہ وہ حسد ہے. اب امام علی کی سینگ سنو, کیا واٹ از حسد, کتنی عجیب. اور آج یہ اتنی کامن ہے ہمارے پاس, ہم برداشت ہی نہیں کرتے. ریئل اون بردر کو برداشت نہیں کرتے, اپنی بہن کو برداشت نہیں کرتے, تو دوسرے. آپ سب جانتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کتنی تکلیف ہے, کس انداز سے آج حسد کیا جا رہا. اچھا, حسد پڑھنے والوں میں بھی ہے, مولویوں میں بھی رہتی. میں مولوی نہیں ہوں, سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑا سا بولتے ہوئے چلو یار. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں بھائی, میں ایک طالب علم, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں. مولوی تو میں نام کسی کا نہیں لے, سارے ماشاءاللہ مولویوں کو اللہ سلامت رکھے. آہستہ
सलवात पढ़ लें मोहम्मद सब मिलके नारे हैदरी। मौला, अब भाई ने, सज्जाद भाई ने कहा नारे हैदरी, आपने याली कहा, आपको मालूम है मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा कि हमने किसी से हसद नहीं किया, लोगों ने हमसे हसद किया। क्यों? मौला का स्टेटस इतना बड़ा क्यों है? रसूल हाथों पे क्यों उठा रहे? रसूल अपने बिस्तर पे क्यों सुला रहे? सारे फजाइल अली के लिए क्यों बन रहे? हसद कर रहे। नतीजा क्या हुआ? जहन्नम की आग बन गए। हमारा भी खुदा ना खास्ता वो हिसाब ना हो जाए। ये बंदा 5वां गुनाह मैंने बता दिया, और एक एक गुनाह मेरी एक एक मजलिस है, पूरी मजलिस एक एक गुनाह पे पढ़ो कि क्या इसका रिएक्शन हो सकता, कितना क्या नतीजा हो सकता। लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ गया। हसद के लिए इमाम अली की सेइंग, प्लीज गौर से सुनो। मौला अली ये बोलते कि हासिद को, जो हसद करता है, हासिद को जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी आग में जलता है। ये मेरा मौला बोल रहा है, वो खुद अपनी आग में जल रहा कि उसके बाद ये क्यों आ गया, ये क्यों। अरे हमेशा मैं ये बोलता हूं यार, ये देखो, जब इमाम ने उसको दिया, आपको नहीं दे सकते? क्या अल्लाह के खजाने में कमी है? क्या इमाम के खजाने में कमी है? जो आप उसको दे सकता, आपको भी दे सकता। आप दुआ ये करो, जब भी देखो कोई मोमिन बर्मिंघम में आगे बढ़ रहा, फ्लैट से बंगले में आ गया, बहुत बढ़ गया, हमेशा दुआ करो, नाम लेके दुआ करो, अल्लाह उसको और दे। औरत देख रही डायमंड से इसके पास इतने आ गए, दुआ करो। अजय ऐसे लोगों को भी मैं देखा कि बाज आई बात कि मौलाना इसको अल्लाह ने इतना अच्छा क्यों बनाया, खूबसूरत क्यों बनाया? अरे इमेजिन करें ये इतनी हसीन क्यों है? अरे बाबा उसने खुद बनी या अल्लाह ने बनाया? लड़ो अल्लाह से। इतनी हसद, मेरा रंग कम है, उसका रंग ज्यादा है। अरे तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? तुम क्रीम लगा लो या आटा लगा लो, मालूम होगा कितने सफेद है। रंग कोई मैटर नहीं करता, याद रखो, रंग कोई मैटर नहीं रखता। हर रंग की इज्जत करो, रंग कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारा तकवा मैटर करता। तकवा मैटर करता कि कितना तकवा है। हसद करो तो विलायत अमीर अल मोमिनीन पे करो कि इतनी मोहब्बत इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अब वो वाकया कंप्लीट हो गया। वो वाकया और 2 दिन पढ़ सकते, इतने उसमें बातें मैंने छोड़ दिया। अब 5वां गुनाह उसने बता दी। उसके बाद इस बंदे ने पूछा, जो अमाल करा था, जिसका पैसा उसके पास रखा हुआ था, उसने पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने मेरी दौलत को रखा कहां? उसने कहा, उस मुर्दे ने कहा वादी बरूत में कि मेरे बेटे से बोलो मेरे घर के पीछे एक स्पॉट बताया कि वहां पे पुराना जमाना है, मैंने एक बर्तन में रख के उसको सील करके दफन कर दिया नीचे, इसलिए कि तुम्हारा बड़ा एक्सपेंसिव माल था, डायमंड थे, गोल्ड था सब, तो मैंने नीचे दफन किया। उसको बोलो वो स्पॉट पे जाके उसको थोड़ा डिग करे तो वो सामान उसको मिल जाएगा। इस तरह से इसका काम तो हो गया, लेकिन वो बंदा अभी वहीं पर था। ये दुआ करके आया कि परवरदिगार इस पे तो रहम कर, और इसको वादी बरूद से वादी सलाम में ले गया। वादी सलाम में आने की, सुनो खुश हो गए, वादी सलाम में आके इस बंदे ने, जिसका सामान था, उसने 40 दिन तक सूरह यासीन पढ़ा इस बंदे के लिए, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा, सूरह ताहा पढ़ा और सूरह मुल्क पढ़ा, दूसरों के लिए, कि मैंने अपनी आंखों से देखा वो कितने परेशानी में। परवरदिगार इस पे तू रहम कर, ये सूरों की बरकत से। और ज़ियारत मौला हुसैन, ज़ियारत आशूरा पड़ी कि मौला हुसैन इसकी आप शफात कर दे। ये वहां से चला, यमन से, वादी बरूद से मक्का आए तक। करम परवरदिगार इतना हुआ कि जब ये आ गया, पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर, तो इसने ख्वाब में उसी बंदे को देखा।
وہ آ کے یہ کہہ رہا کہ بھائی میں تیرا بہت شکر گزار ہوں، تو نے مصیبت سے راحت دلا دی مجھے. ایک صلوات پڑھ لیں اس مرحوم پر. سب سے بڑا اس میں میسج کیا ہے؟ وہ گناہ تو آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ آسانی سے آپ نے سنی. سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ کہ اس بندے نے دوسرے کا خیال رکھا. کتنی بڑی بات کہ ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھا. اس نے کہا کہیں میں نہ پھنس جاؤں ایسے گناہوں میں. اس نے دعا کی، سوروں کی تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد واسطہ دیا، مولا حسین کی زیارت پڑھا. اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ جب بھی تم گھر میں پڑھنا، خاموش نہیں پڑھنا، سلو نہیں پڑھنا، زور سے پڑھنا. جس گھر میں زیارت عاشورہ لاؤڈلی ہو، بآواز بلند ہو، تو اس گھر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی. ہم کو نہیں معلوم کیا بلائیں مصیبتیں نیچے، کہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ زمین کیسی ہے، لیکن عاشورہ تمہاری زمین کو بدلتی. اس لیے ویری امپورٹنٹ کہ جتنا ہو سکے جب بھی زیارت معصومین پڑھو، بآواز بلند پڑھو. اور عاشورہ اتنی ریکمینڈڈ، میں نے بہت بولا، آج نہیں بول رہا، اتنی ریکمینڈڈ کہ روز پڑھو، بچوں کو لے کے پڑھو. آپ کی اولاد عادی ہو جانا، آپ کی اولاد آج 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی ہے، اس کو اتنے اس کے ذہن میں عاشورہ آ جانا کہ وہ پوری زندگی عاشورہ پڑھے، تو وہ جو بچہ پڑھے گا وہ تم کو برزخ میں کام آئے گا. بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھے گی تو ماں باپ کو فائدہ ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے تمہارا. اس لیے کہ مولا حسین کی طاقت تو بہت بڑی ہے، برزخ میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی. میں یہ بار بار بول رہا، پھر کلیئر بھی کر رہا، ہر معصوم فائدہ پہنچائے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو. میں نے بات کی سورہ یاسین. ابھی تک 9 دن میں نے سورہ یاسین کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ سورہ یاسین یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ برزخ میں کیسا فائدہ پہنچا رہا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں نے بہت پڑھا یہ واقعہ. اگر کوئی یوٹیوب پہ سنا ہوا ہے میری مجلس تو میں اس کا آج دوسرے سٹائل سے پڑھ رہا. واقعہ وہی ہے، الفاظ کو بدل رہا. ایک بہت بڑے صحابی رسول تھے، سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے اور شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اتنے بڑے صحابی تھے کہ سنیوں نے بھی لکھا، عام مسلمانوں نے، اور شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے. ان کا نام تھا سعد ابن معاذ. پھر بول رہا سعد ابن معاذ. آپ جا کے پوچھ لینا کہ کتنا بڑا صحابی رسول تھا. سعد ابن معاذ کا آخری وقت آیا، لاسٹ، اور مدینہ منورہ میں 5 ہجری ہے یا 6 ہجری، بہرحال سرکار کا زمانہ تھا. مولا بھی وہی تھے اور مولا کا بڑا چاہنے والا تھا. سعد ابن معاذ، ویری انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنو. اس میں 2 گناہ بتائے گئے. وہ گناہ اگر چھوڑ دیں تو پھر ہم ایسے پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے نا. وہ جو تھا لاسٹ سٹیج ہے اس کا، آخری وقت میں سب رشتہ دار بھائی بہن سب کھڑے ہو گئے، سب کو سلام کیا، انتقال ہو گیا. مدینے میں دھوم ہو گئی، سعد کا انتقال ہو گیا، سعد کا انتقال ہو گیا. سعد ابن معاذ ان کا نام ہے. انتقال ہو گیا، غسل ہوا، کفن پہنایا گیا. پہنا کے ان کا جنازہ باہر آیا. غور سے سنو، جنازہ باہر آیا. اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جہاں ٹھہر جائے وہاں رحمت ہے، جہاں ٹھہر جائے سرکار کی نگاہ پڑ جائے وہاں رحمت ہے. اللہ نے عالمین کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ رسول نماز پڑھانے کے لیے آیا. اب میری طرف سے لک ایٹ می، نماز کے لیے آیا. پورے پیچھے سب بن گئے. 7 کا جنازہ رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس کتنی تکبیر ہے نماز میں، جنازے کی نماز میں؟ اس کا مطلب بہت پڑھی ہے نماز آپ لوگوں نے. گھبراؤ مت، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے نماز، جنازے کی نماز پڑھنا بے انتہا ثواب ہے. اس کے فیونل میں جانا، مومن کے کاندھا دینا، مٹھی ڈالنا، بے انتہا ثواب ہے. گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. میں بول رہا نہیں، اللہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے. ہوا کیا؟ 5 ہے نا. اللہ کے رسول آئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر کو جھکایا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف. 70 تکبیروں کا بلند کیا، 70 دفعہ کہا اللہ اکبر اور آسمان کی طرف دیکھا. اس کے بعد نماز کمپلیٹ کیا آپ نے. ہمارے پاس 7 تکبیریں مستحب ہے،
سرکار نے نماز کمپلیٹ کی. دیکھیں مولا تو جانتے تھے, سلمان بھی جانتا تھا منا اہل البیت ہے, دوسرے جو تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا. 70 اس لیے کہ سب کو جلدی ہے, یہ آج کی جلدی نہیں ہے کہ 10 منٹ میں مجلس ہو جائے, 15 منٹ میں ہماری مجلس ہو جائے, 1 گھنٹہ ہم جا کے کار پارک میں ٹھہر کے باتیں کریں. میں آپ کو نہیں بول رہا, آپ لوگ کے پاس نہیں کرتے یہ, برا مت مانو, برا مت مانو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. 70 تکبیروں کو بلند کیا, سارے مسلمان پریشان کہ آج اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا. اب میری طرف دیکھ, نماز کے بعد آپ کی کافین کو اٹھایا گیا. جب کافین اٹھی تو اس زمانے میں سعد ابن معاذ کے جنازے سے پہلے صرف ایک سائڈ پہ کاندھا دیا جاتا تھا. رائٹ پہ آپ ہیں تو رائٹ ہی پہ دیتے, لیفٹ پہ آپ ہیں تو لیفٹ, پیچھے ہے تو پیچھے, ادھر ہے تو ادھر, ایک ہی سائڈ پہ لوگ کاندھا دیتے تھے. لیکن آج اللہ کے رسول نے کیا کیا, سامنے بھی دیا, پھر پیچھے آئے, پیچھے سے دیا, ادھر رائٹ پہ گئے, لیفٹ پہ گئے, پھر آگے گئے, گول گھوم گھوم کے جیسا آج ہم دیتے. سعد سے پہلے ایسا نہیں تھا, یہ سعد ابن معاذ کے بعد یہ روایت آئی کہ گھوم گھوم کے کاندھا دیتے, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر. بہت ثواب ہے, سارے گناہ اللہ معاف کر دے. اللہ کے رسول ایسا گھوم کے کاندھا دے رہے تھے سرکار. اس کے بعد جب سرکار چل رہے تھے تو اپنے ٹوس پہ چل رہے تھے, ٹوس کے اوپر, ایسا نہیں چل رہے جیسا نارمل چل رہا ہے, ایسا چل رہے تھے ٹوس پہ, تیز تیز ٹوس پہ. آپ کا جنازہ سیدھا جنت البقیع گیا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. ایک پورے مل کے صلوات پڑھنا, اللہ جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. صلوات پڑھے محمد والے. جنت البقیع میں لے جا کے ان کو دفن کیا. دفن کر کے گریو بند ہو گئی. اب اللہ کا رسول پورے اصحاب کے ساتھ واپس آ رہے. عرب میں عورتیں بھی آتی ہیں فیونل میں, آج بھی آتی, اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی, ساتھ کی, وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہی تھی پورے حجاب میں, اور سرکار آگے جا رہے تھے, اور پورا مجمع ساتھ ہے. ابھی جنت البقیع کے اندر ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ 5 تکبیروں کی جگہ آپ نے 70 کیوں بلند کی؟ تو سرکار نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کا, جبرائیل فرشتوں کو لے کے نیچے آئے اس کی نماز پڑھنے, پھر میکائیل ہو, اسرافیل ہو, اسرائیل آئے. اس کے بعد جیسی جیسی میں اللہ اکبر بول رہا تھا فرشتے نیچے آ رہے تھے, ملائکہ نیچے. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, شیعہ سنی ساری کتابوں میں, اور مشہور ترین واقعہ ہے. آپ سوچو یہ فرشتے خالی بیٹھے ہوئے نہیں عرش پہ, ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی عبادت کر رہا. وہ لوگ اللہ سے یہ بول رہے تھے کہ پروردگار سعد ابن معاذ کا سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ ہم کو پرمیشن دے کہ ہم نیچے جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھیں. تو اللہ ان کو اجازت دے رہا تھا, صرف سٹیٹس بتا رہا سعد کا کتنا بڑا سٹیٹس. سارے فرشتے نیچے آ رہے تھے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں 70 مرتبہ تکبیریں بولا تو 70 مرتبہ گروہ کے گروہ ملائکہ کے نیچے. تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آگے پیچھے چاروں طرف گھوم کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو کہا کہ میں جب آگے جا رہا تھا تو جبرائیل آ جائے تو میں پیچھے ہٹ گیا, پھر یہ ادھر یہ فرشتے آ گئے, یہ فرشتے آ گئے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے؟ کہا ملائکہ کا, اینجلز کا اتنا بڑا اجتماع تھا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی. آپ سوچو سٹیٹس دیکھو. جب یہ سنا تو ماں ہے, سعد کی ماں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, سرکار کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میرے بیٹے کا اتنا بڑا سٹیٹس تھا اللہ کی بارگاہ میں, تو اس وقت میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا, جنت کے گارڈنز میں گھوم رہا ہوگا, برزخ اس کے لیے جنت بن گئی ہوگی. میں ممبر سے بول رہا, میرا مولا حسین ادھر ہے, مولا عباس ادھر ہے, کتابوں میں جا کے دیکھ لو, 4 پیجز کے اوپر یہ روایت ہے. سعد ابن معاذ جیسے ہی ماں نے کہا, اب اللہ کے رسول کا ایک ایک جملہ غور سے سننا, مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا, اور پلٹے ایسا, پلٹ کے اس کی ماں سے کہا کہ تو یہ کیسے بول رہی کہ اس وقت, جملے میں رہ کے اس وقت رائٹ ناؤ وہ جنت کے باغات میں ہوگا, اس وقت ہوگا, یہ کیسے بول رہی تو؟ اس نے کہا جس کی جنازے میں اتنے ملائکہ آئے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک گناہ ایسا تھا, اللہ اکبر,
ایک گناہ ایسا تھا، اس کا ایک گناہ ایسا تھا، وہ باہر نہیں کرتا تھا، گھر کے اندر کرتا تھا۔ اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے۔ اسلام میں سب برابر، غریب، امیر، مجبور، طاقتور، سب برابر۔ اللہ کے رسول نے کہا تو یہ کیسے کہہ رہی کہ وہ عذاب وہ جنت میں ہوگا؟ اس نے کہا اتنے ملائکہ کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا اس پہ فشار ہو رہا، سرکار کہہ رہے، پلیز جملہ غور سنو، اللہ کے رسول نے کہا اس کی ساری نیکیاں، میرا ایک جملہ، ساری نیکیاں جتنے گڈ ڈیڈز اس کے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پروٹیکٹڈ ہے، اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے، وہ اس کا اجر ملے گا، اجر ملے گا، اس کو جو ریوارڈ ہے وہ ملے گا، لیکن اب نہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ اپنے گھر میں، گھر کے اندر اپنی وائف کے ساتھ تیز بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا تھا، وہ غریب عورت تھی، عبادت گزار تھی، مجبور تھی، چھوڑ نہیں سکتی تھی، یتیم بچی تھی، یتیم عورت تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا کہ چھوڑ کے چلی جائے۔ آج کسی کی مجال نہیں ہے برمنگھم میں اپنی بیوی سے تیز بات کرے، ہے؟ I don't know، میں تو آپ کا مہمان ہوں، کل آفٹرنون کی مجلس پڑھوں گا اور چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ تو وہ غریب یتیم بچی تھی اور یہ غصہ، جب دیکھیں دو کیریکٹر ہوتے، باہر میں بہت اچھا ہوں، مارکیٹ میں، سماج میں، لوگوں کے ساتھ بڑا سافٹ ہوں، بڑا سافٹ ہوں، لیکن گھر کے اندر میں انٹر ہوا، گھر میں کرفیو ہو گیا، بیوی بات ہی نہیں کر سکتی، یہ پکا کے لاؤ، یہ لاؤ، وہ مثال دے رہا ہوں، جو ایک آرڈرز دیتے نا، سٹاپ اٹ، میں یوتھ کو بولا سٹاپ اٹ، یہ آرڈرز مت کرو، لیکن لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھے۔ ہیپی ہو گئے؟ بیوی کو بھی چاہیے کہ she has to listen what اس کا ہسبینڈ بولتا ہے، لازم سننا عورت کو، بغیر پرمیشن آف ہسبینڈ وہ نکل نہیں سکتی باہر۔ ہسبینڈ بولتا ہے کہ جاب نہیں کرنا تو she has to sit، اب ہسبینڈ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ٹیک کیئر کرے۔ مثال دینا، میں یہ نہیں بولا کہ جاب مت کرو، لڑکیاں جاب کریں، پرمیشن آف ہسبینڈ، حجاب کے اندر ہے کہ کر سکتے ہیں، پوری اسلامک کٹ کے اندر ہے کہ پورا کر سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ بڑا کامن ہے ہمارے پاس، یہاں تو نہیں ہے لیکن سب کانٹیننٹ میں، کہ آپ جو چاہے بولو۔ اس کی زبان گھر کے اندر بہت تیز چلتی تھی، زبان کا گناہ، میں فرسٹ ڈے سے بول رہا ہوں کہ زبان کا گناہ آج ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے۔ میرے آخری جملے، یہ آخری حصہ ہے، 18 منٹ رہ گئے میرے پاس، بس 18 منٹس۔ زبان کا گناہ is so common۔ اور ایک بات کلیئر کروں، غریب کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پیسے والے کے منہ میں زبان ہوتی، جس کا سٹیٹس ہے برمنگھم میں اس کے منہ میں زبان ہے، غریب کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرو کہ یہ گناہ سے بچ جاؤ۔ سارے اعمال ایک طرف، برزخ میں سب سے زیادہ یہ پرابلم کرنے والا ہے تم کو۔ اگر تم کسی کو ہرٹ کر رہے، کوئی مجبور ہے، کوئی تمہارے پاس جاب کر رہا، تم اس کو سب کے سامنے ڈانٹ رہے، تم اپنی وائف کو پبلکلی کچھ بھی بول رہے، تمہارے گھر میں کوئی سرونٹ وہ یہاں نہیں ہوتا لیکن بات بول رہے، تم اسٹریٹ اس کو غصہ کر رہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی آ کے تم سے مانگ رہا، بولے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وائی آر یو کمنگ ہیئر، وچ از ویری کامن۔ میں تو دنیا دیکھتا ہوں یار، دنیا دیکھتا ہوں۔ تو پلیز زبان کے گناہ سے بچ جاؤ، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اتنی میٹھی زبان ہونا، اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ جیسے معصومین چاہتے تھے۔ سارے امام ہمارے سافٹ سپوکن تھے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، معصومین کے کردار سے پھیلا، ان کی زبان سے پھیلا، اتنی محبت سے۔ دشمن بھی آ رہا، آئی نو کہ وہ مولا جانتے ہیں کتنا بڑا دشمن ہے، لیکن اس سے اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کردار امام علی ہے، ابھی مصاحب پہ نہیں آیا۔ 19 رمضان کی صبح میں، شام میں افطار کے وقت، جب شہزادی ام کلثوم نے اپنے بابا کو شربت دیا، مولا زخمی ہے، قاتل ہے سامنے، کیا کہا؟ بیٹا اس کو بھی دے دو۔ یہ کردار ہے، یہ سیکھنا ہے۔
خالی 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھ کے جانا نہیں. 1 گھنٹہ اگر بیٹھے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاؤ. ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. اپنی لائف میں 180 ڈگری چینج لانا ہر محرم, ورنہ تم پرابلمس میں آ جاؤ گے. تو آپ طاقت حسین کو سمجھ رہے کیا؟ مولا حسین کا پاور اتنا بڑا ہے. آج ہمارے یوتھ کو بڑھا, لڑکا لڑکیوں کو, تم نے کچھ کام کیا ہے اربعین کے لیے؟ کچھ پروپوگیٹ کیا ہے؟ اگر آج گوگل پہ چیک کرو کہ دا موسٹ پیسفل گیدرنگ کہاں کی ہے, اربعین حسین. خالی برمنگم میں اپنی زندگی گزار رہے, مولا حسین کے لیے کیا کر رہے جو تم کو برزخ میں کام آنے والی ہے. تھوڑا بھی حسین کے لیے, معصومین کے لیے کام کرو گے, تمہاری برزخ پیسفل گزرے گی. یاد رکھو, سکون کے ساتھ لائف گزرے گی. اتنا بڑا پیسفل اجتماع ہو رہا, اتنا بڑی گیدرنگ ہو رہی. عام مسلمانوں کو معلوم ہے کوئی چینل انٹرنیشنل چینلز پہ آ رہا, کوئی انٹرنیشنل دیکھیں اہل بیت چینل آ رہا, ہدایت آ رہا, یہ سب چیزیں ہیں, کربلا چینل پہ آ رہا, لیکن وہ آپ کے چینلز, دوسرے چینلز پہ کیوں نہیں آ رہا؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہاں کے جو بڑے نیوز پیپرز ہیں اس میں آ رہا, ایون انڈیا میں نہیں آتا. میں نے انڈیا میں ہسٹری میں بولا یہ بات, کہاں آ رہا؟ نہیں آ رہا. یوتھ کو چاہیے, یوتھ کو چاہیے. بائی دا اسپیس, چینل پہ ٹائم لو, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر پاسبل ہے. ابھی تو اربعین ہو گیا, 3 شعبان, 13 رجب, غدیر. نیوز پیپرز میں اسپیس خریدو, ایک آرٹیکلز لکھو, اتنے علماء یہاں پہ, کہ واٹ از اربعین, ہو از حسین, واٹ از غدیر. اگر 100,000 پبلیکیشن ہے تو وہ 100,000 تک جائے گا. ایک آدمی بھی ٹوورڈ امام حسین آ جائے تو سمجھو تم کامیاب ہو گئے. کچھ کر رہے آپ بتاؤ ان کو کہ ملینز کی تعداد میں. لاسٹ ایئر آئی واز دیر اربعین میں, اللہ پھر بلایا مولا حسین. 4 کروڑ آدمی لاسٹ ایئر تھے, 40 ملین لوگ تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ لوگ سب دیکھے ہوئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم بار بار جائیں شفاعت الحسین کے لیے, زیارت حسین. تو کیسی پیسفل گیدرنگ ہے یہ واک ٹو پیراڈائز. آج کی رات پورا پیک جو ہے اربعین کا, وہ آج کی رات اور کل کی صبح ہے. ہر آدمی جو موقف میں, سب واپس آتے اربعین کی, مولا حسین کی طرف. کربلا میں انٹر ہونے, سارے کے سارے انٹر ہو رہے. 40 ملین لوگ ایک ساتھ آ رہے. آپ اربعین, پلیز میری طرف دیکھو, آپ اربعین میں بھی جاتے اور نارمل ڈیز میں بھی جاتے. نارمل ڈیز میں آج اتنا بڑا مجمع العباس امام بارگاہ برمنگم میں ان سے پوچھ رہا, یہ بتاؤ کہ کیا 40 ملین لوگ کربلا کی زمین پہ آ سکتے؟ ارے بولو یار, کیوں نہیں آ سکتے؟ چھوٹی جگہ ہے. وہاں کا پاپولیشن کیا ہے معلوم کربلا کا؟ 40 to 50 ملین, that's all. 40 لاکھ یا 50 لاکھ, یعنی 5 ملین. ٹوٹل پاپولیشن کربلا مولا کا 5 ملین ہے. 5 ملین کے پاس 35 ملین اور آ جائے تو رہ سکتے؟ امپاسبل ہے, امپاسبل ہے. اس کو تم کیش کرو, لوگوں کو بتاؤ, ویڈیوز لو, کلپ سارے آ رہے. میں یوتھ کو بتا, غور سے سنو, لڑکیوں کو لڑکوں کو, خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سال کا پلاننگ, یہ سال کو تم مولا حسین کی ان باتوں کو پروموٹ کرو, پروپوگیٹ کرو. 35 ملین لوگ اگر ایک جگہ پہ آ جائے تو وہ زمین نیچے دھس جائے, پاسبل ہی نہیں ہے. کربلا کے اسمال لینس ہیں, کوئی سٹیمپیڈ نہیں ہے, کوئی اسکریچ نہیں ہے, تو یہ زمین پہ آئے کیسے؟ ہمارے پاس روایتیں یہ کہ مولا حسین کربلا کی زمین کو ایسا پھیلا دیتے, زمین ایسا پھیل جاتی, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. وہی پھیلا سکتا جس کے باپ کی زمین ہو. کیا سن رہے, کیا سن رہے؟
کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری. حسین ابو تراب کا بیٹا ہے, زمین کو پھیلا دیتے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ معجزہ, یہ میراکل ہے ہمارا آج کا. آپ لوگوں کو بتا سکتے پاپولیشن آج کل تو کوئی پرابلم نہیں ہے, گوگل پہ جاؤ ہر چیز مل جائے گی تم, لیکن پروپوگیٹ کرو. یہ سال تمہارا یہ کنٹریبیوشن ہونا ٹورڈز کربلا, ٹورڈز امام حسین. چہلم اس کے بعد آج اگر 40 ملین لوگ کربلا محلہ میں ہیں آج کی رات, کل کا دن, میں آپ سے پوچھتا کہ کل کا دن صبح سے شام تک ایک آدمی کتنی روٹی کھا سکتا؟ ایک روٹی. آپ اپنا حساب مت کرو, آپ تو اسٹائل سے آدھی کھائیں گے. یو کے والے ہیں نا, ویٹ کانشیس, یہ وہ سب ہے نا. آدھی روٹی بھی کھا لے تو بڑی بات ہے نہیں, ایک روٹی تو کھائے گا نا. بولے یار, ایک روٹی صبح اور ایک روٹی شام میں, 2 روٹی. میں صرف 2 روٹی کی بات کر رہا. ماشاءاللہ برمنگھم سے اتنا بڑا گروپ گیا ہوا ہے. کیا کوئی آ کے آپ کو بولتا ہے کہ یار اربعین کے دن اتنا رش تھا, مجھے روٹی نہیں ملی, میں بھوکا رہا؟ کوئی بولتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا نا. یہ کیا معجزہ یار, یہ 2 روٹی, صرف 2 روٹی. میں حساب 2 روٹی کا کر رہا. 40 ملین آدمی 2 روٹی کھائے تو کتنا ہوگا؟ 80 ملین. امیجن 80 ملین بریڈ, 80 ملین روٹی. کیا پاسبل ہے کہ ایک دن میں 80 ملین روٹی بنے؟ طاقت, پاور آف امام حسین, پاور آف امام حسین. دنیا کے کسی مذہب میں کہ رہبر کے پاس یہ پاور نہیں ہے جو فاطمہ کے لال کے پاس ہے. اللہ کا محبوب ترین بندہ, قادر مطلق اللہ ہے تو حسین بھی قادر مطلق, اس کا مظہر ہے حسین. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. یہ ایمان حیدری. اتنا بڑا پاور آپ کے پاس ہے, مولا حسین جیسی طاقت تمہارے پاس, پھر پرابلمز کیوں ہیں؟ وائی؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. جب دنیا میں تم کو اتنا دے سکتے تو کیا آخرت میں نہیں دے سکتے؟ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر صرف حسین ہے. ہر امام برابر ہے, پلیز غلط نہیں سمجھ. تو آپ سوچو 80 ملین روٹی, 80 ملین روٹی کس فیکٹری میں بنی؟ کیا بول رہا یار میں, یہ بھی نہیں بول سکتے کہ 1 مہینہ پہلے بنی تھی 1 مہینے کے بعد آئی. ارے یار فریش ہے, اتنی گرم ہے کہ کھا نہیں سکتے. اس لیے کہ مولا حسین ہمارے نیچر کو جانتے کہ میرا ظاہر وارم فوڈ کھاتا ہے, بیوی پہ زور دیتا ہے کہ گرم کر کے دو. نہیں, ٹھنڈا تو کھاتے ہی نہیں, ہم کو گرم کھانا چاہیے. اب یہ 80 ملین روٹی آ رہی کہاں سے, کس فیکٹری؟ اور سارے ایگزٹس کربلا کے بند ہے, نہ کوئی وین آ سکتی. 80 ملین روٹی گننے بیٹھیں گے تو 1 مہینہ لگے گا. 80 ملین 1 2 3 4 5 6 یہ آ رہی کہاں سے؟ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آج کا میراکل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب پتا چلا جو فرشتے 5 دن تک حسین کی ماں کے دروازے سے 5 روٹی لے کر گئے تھے, وہ روٹیوں کو اللہ نے پلٹا دیا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا؟ اتنا بڑا میراکل تمہارے ہاتھ میں اس وقت. ڈو سم تھنگ ان یور لائف, ڈو. بس میں کیا کروں, میرا گھڑی بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہی, 6 منٹ رہ گئے. ماشاءاللہ میں یہ دن یاد رکھوں گا. ماشاءاللہ آئی ایم سو ہیپی. میں 1 2 جملے آپ کے لیے بھی بول دیتا کہ 10 دن سے میں بہت, میرے حساب سے نہیں آپ کے حساب سے, ویری ٹائٹ مجلس تھی, سخت مجلسیں تھیں. مجلس سخت نہیں ہوتی, مجلس وہ ہوتی کہ تم لے کے اٹھو کچھ. اگر میرے پورے 10 دن میں
کوئی ایک لڑکی یا ایک لڑکا میرے باتوں پہ عمل کر لے تو میں مولا حسین کے سامنے سرخرو ہو گیا، میرے برمنگھم آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے اگر کوئی بات میری بری لگی تو I'm sorry، کوئی بات 10 دن میں کوئی بری لگی آپ لوگوں کو تو I'm sorry، معاف کر دینا، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا ذاکر ہوں، معاف کر دینا۔ لیکن یہ ٹاپک اتنی امپورٹنٹ تھی، برزخ کی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ کسی ایک کی بھی برزخ صحیح ہو تو میری بھی برزخ صحیح ہو جائے گی۔ مجھے پتا نہیں میرا کیا ہونے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، سب مل کے آمین بولیں یار۔ اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، برزخ میں رحمت آنے کے لیے، اور جو اس وقت برزخ میں ہیں ان کے اوپر رحمت آنے کے لیے، امام کی رضا کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ بس دوستو تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ 10 دن آئے، کل ٹائم نہیں ملے گا مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں یہاں کی مینجمنٹ کا، آپ سب کا، پوری برمنگھم جماعت کا تھینک یو کہ آپ لوگ آئے، اور میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے باتیں سنی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، رزق میں برکت دے، اور بہت جلدی یہ امام بارگاہ العباس امام بارگاہ بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے برزخ کا بہترین انویسٹمنٹ یہ امام بارگاہ ہے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ برزخ کا بہترین انویسٹمنٹ یہ امام بارگاہ بن رہا آپ کا، مسجد اور امام بارگاہ۔ آئی نو آپ نے بہت دیا، ابھی 3 ملین کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، حسین کے لیے، حسین کے خزانے میں کمی ہے، ہاں آپ دیں یا نہ دیں حسین انتظام کریں گے۔ لیکن اگر آپ دیں گے اور نیت کر کے دو گے کہ یہ میری آخرت کا سودا میری برزخ رحمت کے ہو جائے تو آپ کا سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اب کیا کرو، اب کیا کرو، اب کیا کرو؟ آج میں فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، میں فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ریمائنڈ کر کہ اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ برمنگھم میں اگر بہترین آپ کے ذریعے سے حسین کا گھر بن جائے، اللہ کا گھر بنے، تو تمہاری عزت اسی میں کہ ایٹ لیسٹ ٹمارو یو کین سے ان یور گریو کہ اللہ میں نے تیری گھر بنا کے آیا ہوں دنیا سے۔ آپ کو معلوم ہے ایک اینٹ، ایک برک اگر مسجد میں لگاؤ گے تو اللہ ایک برک کے بدلے میں ایک پیلس دے گا جنت برزخ میں۔ پیلسز چاہیے، خالی ایک ڈریم ہے ہماری کہ پیلس میں انٹر ہو جائیں۔ اگر پیلس مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کوشش کرو، ٹرائی کرو، باہر ان کے جو لوگ ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں فنڈز، ان کو 40 کی رات ہے، جتنا دو گے حسین سے واپس لے لینا، حسین سے لے لینا، لیکن دو، ایسا مت کرو کہ آج کی رات بالکل میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، سب ہے، اور میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ یہ جو سامنے آ رہا آپ اس پہ جا کے دے دینا۔ دو گے تو کم از کم 40 کا تم بول تو سکتے کہ مولا میں آنے والا تھا آپ کے پاس نہیں آیا، مولا یہ آپ کے نام پہ العباس، مولا عباس کے نام کا امام بارگاہ، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اسلامک سینٹر جلد سے جلد بنواؤ۔ ان کے پاس 60% فنڈز آ گئے، یہاں کی مینجمنٹ کے پاس 60% فنڈز آ گئے، اب صرف 40% چاہیے۔ کم فارورڈ، اور 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں وہ پورا اسٹرکچر تیار ہو جائے گا، اسٹیل کا جو وہ بن رہا وہ تیار ہو جائے گا، وہ فٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ لوگوں کی آپ دیں گے۔ مجھے معلوم ہے 6 ملین 5 ملین دیے تو وہ آپ ہی نہیں دیا، مولا آپ کو اجر دے۔ آج جب دینا تو یہ بول کے دینا کہ 40 کے لیے دے رہا میں، مولا عباس کے چہلم کے لیے، اور یہ میرے مرحومین کو اس کا فائدہ پہنچے آج کی رات، تمہاری ماں باپ بھائی بہن سب کو۔ شب 40 میں دے رہا، اور شب 40 آگے بڑھو، آگے بڑھ کے اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد فنش کر دو کہ پھر آ کے کوئی یہ نہ بولے کہ ہم کو 2 ملین اور چاہیے، 3 ملین اور چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ بس دوستوں مجھے پتا ہے جب پیسوں کے لیے فنڈ کے لیے بولتا ہوں تو ایسی خاموش بڑھ جاتے سب، ہلتے بھی نہیں، جیسے سر پہ برڈ بیٹھا ہوا ہے۔ نعرہ حیدری، اور میں تو بول کے آج کل میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا، 1 سال کے اندر بنوا دو، یہ فنڈس آ جائیں گے، مینجمنٹ بنا دے گی انشاءاللہ، جتنا ہو سکے
امام بارگاہ جلد سے جلد ہر شہر میں بننا چاہیے. میری یہ مورل ریسپانسبلٹی تھی کہ میں بولوں, اور آپ سے, اور ایک آدمی بھی دے گا, اور ایک پاؤنڈ نہیں دینا, کم از کم 100 پاؤنڈ. اور یہ مت بولے یار میرا اکاؤنٹ میں مائنس ہو جائے گا, مائنس نہیں ہوتا. حسین کو دینے سے کبھی مائنس ہوتا ہی نہیں, کبھی مائنس نہیں ہوتا. عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, تم کام کر رہے نا, جاب کر رہے نا, اپنے کریڈٹ پر لا کے دے کے ختم کرو اس کا جتنا ہو سکے 40 میں. یو آر لکی, وی آر لکی کہ 40 کی رات میں تم مولا حسین کے امام بارگاہ کے لیے دیے, وہ بھی مولا عباس کے نام کا امام بارگاہ, اس غریب کے نام کا جس کا چہلم کی رات ہے, 40 کی رات ہے. چہلم آ گیا دوستو. جب لاسٹ ایئر محرم گیا تھا 8 ربیع الاول کو, تو ہمارے دلوں میں بڑا وہ تھا کہ اب حسین پھر آئیں گے مہمان. جب اس سال محرم کا چاند دیکھا تو بہت خوش ہو گئے کہ حسین آ گئے, حسین آ گئے. عاشورہ گزر گیا, انتظار تھا بھی چہلم ہے, چہلم بھی آ گیا. کتنی جلدی یہ دن گزر گئے, کتنی فاسٹ یہ دن گزر گئے. دوستو آپ انصاف سے بولو, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے گھر میں واقعہ ہو اور جب چہلم آتا ہے تو ایک رات پہلے کتنا انتظام ہوتا ہے. آج ان غریبوں کا چہلم ہے. ان ماؤں کے دل سے پوچھو, لیلا کے دل سے پوچھو کہ بی بی نے 18 سال کے بچے کا چہلم کیسے کیا. آہستہ نہیں رونا, یہ 40 کی رات ہے, 40 کی رات ہے. بی بی نے کچھ نہیں مانگا, یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بن. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو کربلا والوں کا ماتم کریں گے, گریا کریں گے. تو اس وقت میری مظلوم بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا. آج ہم بچے ہوئے ہیں, بولنے کی طاقت ہے, صحت ہے, عزت ہے, تو بی بی کی دعا سے. اس غریب کا چہلم آج دیکھو ملینز کی تعداد میں مولا حسین کی ذریعے مبارک کی طرف لوگ پیدل چلتے ہوئے ایک ہی جملہ بول رہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مولا ہم حاضر ہے. آج آپ کا یہ حال ہے. تو جو یہ واک ہوتی اس زمانے میں جب چہلم آیا, پہلا چہلم آیا, تو کیا ہوا؟ کوئی ماں نے اپنے بیٹے کا چہلم نہیں کیا, سیدانیوں نے اپنے اپنے وارث کا چہلم نہیں کیا. بی بی زینب نے تڑپ کے کہا تھا بھیا تمہارا چہلم آ گیا. چوتھے امام رو رہے تھے کہ بابا بیٹا ہوں لیکن چہلم کیسے کروں. لیکن جب آئے دوسرے چہلم کے لیے, چہلم کے مصائب تو کل دوپہر کی آفٹرنون کی مجلس میں پڑھوں گا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا تک پہنچا, پہنچنے سے پہلے جو پہلا زائر ہے کربلا کا, جو پہلا زائر ہے وہ کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. لاکھوں سلام جابر کو. یہ جو ہم کربلا کی واک کرتے ہیں نجف اشرف سے کربلا تک, یہ کیا ہے ٹریڈیشن؟ آپ کو معلوم یہ کیسے ہوا تھا؟ جابر 5 دن سے یا 6 دن سے مولا حسین کی خبر کے پاس تھے. روز تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے, خاک شفا اپنے منہ پہ ڈال رہے تھے. وہ ڈالتے ڈالتے چہلم سے 2 دن پہلے جابر سو رہے تھے کربلا میں, کچھ نہیں تھا کربلا میں. خواب میں مولا حسین آئے اور آ کے کہا کہ چچا جابر یہاں سے جائیے, میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی. نہیں نہیں, آہستہ نہیں رونا, میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی. جابر کہتے میں قبر حسین سے اٹھا, کتنے لگی ہے, اٹھ کے کوفے کی طرف چلنے لگا. جب جا رہے تھے تو کہا کافی دور کے بعد میرے سامنے گرد کا غبار آیا, ڈسٹ اسٹارم جس کو بولتے. وہ گرد ہٹی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک اماریہ آ رہی ہے, قافلہ آ رہا. میں سمجھ گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کی طرف مولا حسین نے اشارہ کیا. اب جابر کا جملہ سنو, تم تڑپ کے روگے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چل آ رہا تھا سامنے, لیکن اس قافلے کے آگے آگے پیدل ایک بوڑھا انسان چل رہا تھا. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, ایک ضعیف انسان پیدل چل رہا تھا سر کو جھکا کے. جابر نے نہیں پہچانا. جب جابر غریب گئے تو ہی وہ شاک, کہہ رہے یہ تو 24 برس کا میرا چوتھا امام ہے جس کے بال سفید ہو گئے, جس کی کمر جھک گئی. میں نے جا کے سلام کیا اور مولا حسین کا پرسہ دیا اور کہا بیٹا 24 ایئرس میں تم بوڑھے ہو گئے. تو اس وقت امام نے کہا چچا جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا, ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا.
اس کے بعد جاوید نے کہا بیٹا تمہارے بابا کی گریو بہت دور ہے، تم گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ امام نے کہا چچا جو میں دیکھ رہا وہ آپ نہیں دیکھ رہے، ارے میرے بابا کا چہلم کرنے اللہ کا رسول پیدل چل رہے، میرا مولا پیدل ہے، میری دادی فاطمہ ہے، میرا چچا حسن ہے۔ عزیزو یہ معصومین پیدل آئے 40 کے لیے جب پہنچے کربلا تو میں کیا بولوں، زینب نے بھائی کے مزار کو دیکھا تو اپنے آپ کو گرا کے قبر حسین پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا بھیا زینب آ گئی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ شہزادی نے مولا حسین کو سلام کیا۔ اب مصائب کل سننا، کل دوپہر کی مجلس 3 دن تک ماتم کرتی رہی۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ چلا۔ جب یہ قافلہ چلا کدھر چلا؟ مدینے کی طرف چلا۔ ابھی آپ نے سلام میں مرثیے میں بھی سنا کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور بشیر نے اطلاع دے دی کہ مدینہ لٹ گیا اور حسین شہید ہو گئے، بشیر اطلاع دے کے سیدھا مسجد نبوی میں آیا۔ مسجد نبوی میں آ کے ممبر کے قریب جا کے کہا مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ اتنے مجمع میں ہر طرف سے ہائے حسین کی آوازیں تھی، اتنے مجمع میں ایک راستہ بننے لگا۔ ایک بی بی مکمل پردے میں، ہاتھ میں سٹک ہے، سر کو جھکا کے آہستہ آہستہ آ رہی، اور آواز بلند ہوئی کہ زوجہ جناب امیر ام البنین آ رہی ہے۔ بی بی نے آگے کہا یہ بتا کہ جب حسین شہید ہوا تو میرا عباس کہاں تھا، کہ عباس نے مجھے شرمندہ کیا؟ تو بشیر نے کہا نہیں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے کوئی حسین کے قریب نہیں آیا۔ بس دوستوں کربلا کا رخ کر کے بی بی نے کہا میرے لال عباس تم نے فاطمہ کے سامنے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اب یہ قافلہ مدینے میں انٹر ہوا۔ عزیزو تصور کرو 28 رجب کو جب چلا تھا اس وقت حسین، عباس و علی اکبر و قاسم و محمد سب تھے۔ آج جب قافلہ پہنچا تو جیسی مدینے کے اندر آیا ناخوں کو بٹھایا گیا مسجد نبوی کے سامنے، اور ایک ایک بی بی اتری اور ساری بیبیاں قبر رسول کے پاس گئی۔ جب پہلی مرتبہ بی بی زینب پہنچی تو غور سے نانا کی لحد کو دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا زینب آ گئی لیکن حسین میرے ساتھ نہیں آئے۔ نانا آپ کی امت نے حسین کو بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، کہا نانا نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی۔ عزیزو وہی بی بی بیٹھی ہوئی تھی، وہی بی بی بیٹھ گئی، چاروں طرف عورتیں آ گئی۔ ایک بی بی انٹر ہوئی مسجد میں اور انٹر ہو کے ایک بچی انٹر ہوئی، انٹر ہو کے اس نے سیدھا شہزادی زینب کے قریب گئی اور جا کے کہا بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ کہا بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ شہزادی نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا سغرا میں تیری پھوپھی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے، پھوپھی اماں کمر جھک گئی، پھوپھی اماں یہ بتاؤ میرا بابا کیا ہوا؟ زینب نے ایک ایک کی شہادت سنائی، کہا آخر میں تمہارے بابا کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ بس دوستوں سغرا اٹھی، اٹھ کے رباط کے قریب گئی، جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی، بہنوں کے قریب گئی، جا کے تلاش کرنے لگی۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹی کس کو تلاش کر رہی؟ کہا میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کا ہے۔ کہا وہ بھی تیر کھا کے شہید ہو گئے۔ پھر کہا کہ پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی اب تک سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ کہا تمانچے کھا کھا کے سکینہ زندان میں سو گئی۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی اٹھی، جناب زینب کا چہرہ سرخ ہے، ریڈ ہو گیا، جلال کے عالم میں اٹھی، اٹھ کے چوتھے امام کے بعد جا کے کہا بیٹا مجھے میری ماں کے پاس لے کر چلو۔ اب جو زینب چلی ہاتھ میں پیراہن حسین کو لیا، قبر فاطمہ کو دیکھا، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کہا اماں آپ کی زینب آ گئی، اماں حسین کو کربلا میں چھوڑ کے آئی، اماں میرے بازوؤں میں رزن باندھی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، میرے سر سے چادر